نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے۔ سورہ شورى کی آیت 21 to 23 میں ہم جانیں گے کہ کیا غیر اللہ کی شریعت سازی پر عمل کرنا شرک ہے؟ کیا ان کافروں کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین طے کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا، اور یقین رکھو کہ ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس وقت تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے اس کے وبال سے سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑھ کر رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے، انہیں اپنے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آیت 24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال پوچھ رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا سوال ہے۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے؟ حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ نیکسٹ 2 آیات میں ہم جانیں گے کہ دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ان کی دعا سنتا ہے، وہ انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت 27 to 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر، ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھوالا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 30 to 31 میں ہم جانیں گے کہ آفات کیوں آتی ہیں، اس کا کیا ریزن ہے۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ اور تمہاری مجال نہیں ہے کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ بے شک یا رب العالمین۔ آیت 32 to 35 میں ہم جانیں گے کہ بحری جہاز اور اس کا سمندر میں چلنا اور ٹھہرنا اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں یہ پہاڑوں جیسے جہاز۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے جس سے یہ سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر کا بھی خوگر ہے اور شکر کا بھی۔ الحمدللہ۔ یا اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو لوگوں کے بعض اعمال کی وجہ سے تباہ ہی کر دے اور بہت سوں سے درگزر کر جائے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
آیت 36 to 39 میں اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ آیت 40 to 43 میں برائی کا بدلہ لینے کے معاملات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ یا اللہ تو ہم سے بہترین عمل کروا لے۔ آیت 44 to 46 میں روز قیامت ظلم کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کا مددگار بنے، اور جب ظالموں کو عذاب نظر آ جائے تو تم انہیں یہ کہتا ہوا دیکھو گے کہ کیا واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اور تم انہیں دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے انہیں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے کناکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ واقعی اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ ظالم لوگ ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ قائم رہے گا، اور ان کو ایسے کوئی مددگار میسر نہیں آئیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی کوئی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ۔ آیت 47 to 48 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہو۔ لوگوں اپنے پروردگار کی بات اس دن کے آنے سے پہلے پہلے مان لو جسے اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی پوچھ گچھ کا موقع ہوگا۔ اے پیغمبر، یہ لوگ اگر پھر بھی منہ موڑیں تو ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے، تم پر بات پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو وہی انسان پکا ناشکرا بن جاتا ہے۔ اس سورہ کی 5 آیات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اسے بھی ہم یہیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ آیت 49 to 50 میں ہم جانیں گے کہ اولاد دینا یا نہ دینا کس کے ہاتھ میں ہے۔ سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک۔ آیت 51 میں ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان سے کیسے خطاب فرماتا ہے، اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ یقیناً وہ بہت اونچی شان والا بڑی حکمت کا مالک ہے، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 52 to 53 میں ایمان اور قرآن کے رشتے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ تمہیں اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو۔ جو اللہ کا راستہ ہے
وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے، جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ بے شک یا رب العالمین تو ساری کائنات کا مالک ہے، ہم تجھ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ہمارے پیاروں کو بغیر حساب کے جنت عدن عطا فرمانا، جہاں آپ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، آمین۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ شورا کمپلیٹ ہوئی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ سورہ کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔